وقت کی قیمت، وقت کی قدر و منزلت ان سے پوچھئے میرے عزیزوں کہ پورا مہینہ ایک شخص ہے، غریب ہے، کام کاج کر رہا، لیکن جب مہینہ پورا ہوتا ہے اسے وقت پر تنخواہ نہیں ملتی۔ میرے عزیزوں اس سے پوچھئے وقت کی قیمت اور قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ اولمپک کے میدان میں جب دوڑ لگائی جاتی ہے یا کسی بھی میدان میں دوڑ لگائی جاتی ہے، 1 سیکنڈ کی دوری پر، 1 سیکنڈ کے فاصلے پر ہار جیت 5 سیکنڈ کا کیا ہوتا ہے، رزلٹ نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اس سے پوچھئے وقت کی قیمت اور قدر و منزلت، جو سیکنڈ آیا، جو پیچھے رہ گیا، وہ یہی کہے گا کاش میں تھوڑا سا زیادہ تیز بھاگتا تو میں شاید فرسٹ پوزیشن میں لے لیتا۔ وقت کی قدر و قیمت کو جانیے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، تو کیوں مسلمان کی زندگی کی خوشنمائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے پورے وقت کو میرے عزیزوں اپنی خلوت کو نمازوں میں، سجدوں میں گزارے۔ انشاءاللہ موت کا وقت ہوگا، اللہ آپ کی زبانوں پر خود بخود کلمہ جاری کر دے۔ جنید بغدادی، ویسے جنید بغدادی نہیں بنے تھے، جنید بغدادی نے وقت کو غنیمت جانا تھا۔ جنید بغدادی ایک وقت تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی صرف اور صرف پہلوانی میں گزارتے تھے، لیکن سبحان اللہ جب ہدایت ملی، فرمایا تاریخ گواہ ہے کہ جنید بغدادی کا ایک سجدہ، جنید بغدادی کی ایک رات ایسے نہیں گزری کہ اس نے بغیر سجدے میں سے گزار دی۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم امام ہیں، عظیم امام احمد بن حنبل۔ میرے عزیزوں قرآن کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے، قرآن کے لیے اگر کسی نے کوڑے کھائے ہیں، قرآن کے لیے اگر کسی نے سختی برداشت کی ہے تو وہ اس امت کے عظیم انسان امام احمد بن حنبل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل، آپ کیوں بشر حافی کے پاس جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کو بشر حافی جانتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، میں اللہ پر ایمان لایا، آپ بھی اللہ پر ایمان لائے، لیکن بشر حافی کو ہدایت اللہ کے جاننے سے ملی ہے۔ وہ کس طرح میرے عزیزوں کہ بشر حافی نے اللہ کے نام کو کچرے سے اٹھایا، صاف کیا، اوپر رکھا۔ اللہ نے شراب کی محفل سے، شراب کی مجلس سے بشر حافی کو اٹھا کر مسجد کے مصلی پر کھڑا کر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کو بشر حافی جانتا ہے، اس لیے میں بشر حافی کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن سبحان اللہ وقت کی قدر و قیمت بشر حافی سے جانیے۔ بشر حافی کو جب اللہ نے ہدایت دی، شراب کی محفل سے اٹھ کر مصلی پر آیا، سبحان اللہ تاریخ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، بشر حافی جس راستے سے گزرتا تھا اس راستے پر کبھی کسی جانور نے لیل اور پیشاب نہیں کیا۔ کیوں؟ رات کی تاریکی ہوا کرتی تھی، ایسا نہ ہو بشر حافی اس راستے سے گزرے اور کہیں غلطی سے اس کے پاؤں پر گندگی نہ لگ جائے، اور اس گندگی کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں جب سجدہ کرے گا، اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، اپنے ٹائم کو غنیمت بنائے گا، اپنے ٹائم کو قیمتی بنائے گا، ایسا نہ ہو اس کا ٹائم اس پاؤں کے جھلنے پر ضائع نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جہاں اس کی موت مصلی پر آئے وہیں اس کی موت کہیں باہر نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے قدر و قیمت، اس نے وقت کو قائم کیا، اس نے وقت کی قدر و قیمت کو جانی، تو اللہ رب العالمین نے اسے اتنا محفوظ کر دیا، فرمایا بشر حافی کو جس دن شراب خانے سے اٹھایا، موت تک بشر حافی نے کبھی بھی رات کی خلوت مسجد سے باہر نہیں گزاری۔ لیکن سبحان اللہ
سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔